إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے 32ویں ایپیسوڈ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی آپ تمام پر اللہ عز و جل کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں جو بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ اس سلسلے میں چل رہی تھی کہ مدینے میں 3 بڑے چیلنجز، یہود، مشرکین اور ان کے بعد صحابہ کرام کی 2 جماعتیں، جو تیسرا چیلنج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ جن کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت اور الفت قائم رکھنی تھی، جن کے درمیان اسلام کی تعلیمات کو عمدہ انداز میں پیش کرنا تھا تاکہ ان تعلیمات سے ان کے اندر محبت پیدا ہو اور دین اسلام کی سربلندی کے خاطر وہ اپنی جان و مال کو قربان کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپس میں محبت سے رہیں تاکہ دین اسلام کا جو کام اب کرنا تھا دنیا بھر میں، یہی انصار و مہاجرین کو استعمال کرتے ہوئے کرنا تھا۔ لہذا ان میں ایمان کا وہ کمال ہونا ضروری تھا جس کمال کے ذریعے وہ آپس میں اپنے دلوں سے بغض کو، کینہ کو، حسد کو اور کسی بھی طریقے کی آپسی ایک دوسرے کی نفرت کو نکال کر پھینک دیں۔ ناظرین، یہی طرز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر کام کرتے رہے، کامیابی پر کامیابی ملتی رہی، جس کی ایک مثال ہم پھر آج آپ کے سامنے اس ایپیسوڈ میں پیش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں جن کے کھجوروں کا جو سو باغیچہ تھا۔ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ انصار کے کاروبار جو سو کھجور کی کھیتی تھی، جب وہ اپنے کھیت کے اطراف باؤنڈری وال اٹھا رہے تھے یا فینسنگ کر رہے تھے تو بازو پڑوس میں ایک دوسرے والے صحابی کا جو باغیچہ تھا، وہ باغیچے کا ایک کھجور کا جھاڑ ان کی دیوار میں آڑ بن چکا تھا۔ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آیا کہ اس صحابی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوسی سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک کھجور کا درخت جو میری دیوار کے بیچ میں آ رہا ہے تو ان کا، لیکن مجھے دے دیا جائے تاکہ میں اپنی دیوار کا حصہ اس کو بنا لوں یا اسے کاٹ کر کچھ فینسنگ کا جو سو کام میں کر لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی جو مدنی زندگی کا آغاز ہوا، اس طرح کے معاملات آیا کرتے تھے۔ لوگوں کو تو محسوس ہوگا یہ کتنی معمولی سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے کی کیا ضرورت ہے۔ ناظرین، صحابہ اپنی زندگی کی معمولی باتوں میں اللہ عز و جل سے ڈرتے تھے۔ یہ پیغام اس واقعے سے لیجئے، چاہے چھوٹی بات جس کو ہم سمجھتے ہیں، جس میں ہم شریعت کو جو سو لحاظ نہیں رکھنا چاہتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت صحابہ کرام کو دی کہ معمولی باتوں کا جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تاکہ اس کے فیصلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہو جائیں، تاکہ اس کے فیصلے اللہ عز و جل کی کتاب کی روشنی میں آ جائے، تاکہ جب چھوٹے معاملات جن کو ہم سمجھتے ہیں، جب ان کے فیصلے شریعت کے مطابق ہوں گے تو زندگی میں آنے والے بڑے معاملات کے لیے بھی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کی محبت ہم میں پیدا ہوگی۔ یہ صحابی پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑوس کو بلایا اور کہا کہ کھجور کا جھاڑ تم جو سو اپنے پڑوسی کو دے دو، وہ اپنی جو سو فینسنگ کر رہا ہے باغیچے کی، اللہ عز و جل اس کے بدلے تمہیں جنت میں ایک درخت عطا کرنے والا ہے۔ ناظرین، کتنی بڑی خوش نصیبی والی بات ہے کہ دنیا میں جنت میں ملنے والے درخت کی بشارت اس شخص کو دے دی گئی، لیکن اس صحابی نے کہا، ان کے پڑوس نے کہا، نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں درخت ان کو نہیں دے سکتا۔ بات لوگوں میں پھیلتی چلی گئی کہ مدینے میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے بدلے جنت میں درخت ملنے والے ہیں۔ ابو دحدہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو وہ اطلاع سن کر جنت کی تڑپ میں، اس بے چینی میں، اس بے قراری میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسی پیشن گوئی، اس کو اپنے نام لکھوانے کے لیے دوڑے آئے، اس پڑوسی کے پاس گیا جس کا وہ درخت تھا، اس سے کہا کیا یہ درخت تم مجھے بیچ دو گے؟ اس نے پوچھا کہ اس درخت کے بدلے تم مجھے کیا دو گے؟ ابو دحدہ نے کہا
کہا میرا ایک بیرہے کا باغ ہے، سارا باغ تمہارے نام لکھ دوں گا، بس مجھے اس درخت کو عطا کر دینا۔ جب باغ سے ایک درخت کا سودا ہو گیا، ابو دہدہ نے ایگریمنٹ کر لیا، درخت کو اپنے نام کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وہی درخت ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا جنت میں درخت ملنے والے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو دہدہ اس کا سودا کر چکا ہے، آج یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے پہ میں نے صدقہ کر دیا۔ اے اللہ کے رسول کیا ابو دہدہ کے لیے جنت میں درخت ہے؟ کہا ابو دہدہ تیرے لیے جنت میں کھجور کے کتنے ہی درخت دکھائی دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ خوشخبری ابو دہدہ کو ملی۔ جیسے جب خوشخبری مل چکی، اطمینان ہو چکا، مطمئن ہو چکے، ایکنالجمنٹ ہو چکا، دوڑے اپنے بیرہے کے درخت کی طرف جہاں بیوی بچے بیٹھے تھے، پکار کر کہا اے ابو دہدہ کی بیوی، اے ابو دہدہ کے بچوں، اب اس باغ سے نکل جاؤ، اس لیے کہ اب ہم نے اس باغیچے کو جنت کے درخت کے بدلے بیچ دیا ہے۔ عزیزان ملت، صحابہ کے جذبہ، یہ قربانی، یہ ایمان، یہ توکل، یہ یقین، یہ تقوی، آج کم سے کم کچھ ان باتوں سے نصیحت قبول کر کے اپنے دل کی تنگیوں کو نکال کر پھینک دیں۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے سورہ حج سے 59 کے آیت نمبر میں ارشاد فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو کوئی شخص دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، دل میں جو رکاوٹیں لوگوں کے ساتھ فائدہ کرنے کے لیے آتی ہیں، دل میں جو تنگی آتی ہیں، دل میں جو اپنے لیے کنجوسی جو سو پال کر انسان رکھتا ہے، اپنی غرض کے لیے انسان کام کرتا ہے، انسانوں کو چاہے وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کر سکتا ہے، خیرات کر سکتا ہے، ان کے ساتھ خیر کر سکتا ہے، لیکن اس کے کبر، اس کا تکبر، اس کی کنجوسی اسے اپنے لیے خیر سے روکے رکھتی ہے۔ عزیزان ملت، ہمارے دلوں میں جو تنگی اگر ہے، شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون، اللہ عز و جل نے کہا جس کے دل سے تنگی نکال لی گئی، جس کے دل سے لوگوں کے لیے نفرت اور تنگی نکال لی گئی، فاولئک ھم المفلحون، ارے یہی تو کامیاب لوگ ہیں، یہی توفیق کامیابی ہے۔ عزیزان ملت، آج مسلم معاشرے میں آپ اپنے گھر کا ماحول دیکھ کر رکھیے کہ میاں بیوی میں جہاں جھگڑے ہوتے ہیں، معمولی جھگڑے طلاق اور خلا کی بات تک لے کر چلے جاتے ہیں، اس کی بنیادی بات شح نفسی ہے۔ دلوں میں جو تنگی لوگوں کے بیٹھ کر ہوتی ہے کہ میاں شوہر یہ نہیں چاہتا اپنی بیوی کے لیے دل میں جو تنگی رکھے اس تنگی کو ہٹا دیں، بیوی یہ نہیں چاہتی اپنی شوہر کے لیے اس کے دل میں جو تنگی ہے اس تنگی کو دور کر دیں، بھائی بھائی کے دل میں آپس میں شح نفس ہے، وہ جو دلوں کی تنگی ہے وہ اپنے آپ کو درست سمجھنا ہے، وہ اپنے آپ کو معتبر سمجھنا ہے، وہ اپنے آپ کو خیر والا سمجھنا ہے، لوگوں کو کمزور سمجھنا ہے، لوگوں کو برا سمجھنا ہے۔ یہ شح نفسی جس دن ہمارے دلوں سے نکل جائے گا، آپ کا گھر جو عزیزان ملت وہ ایسے پیغام، ایسی خوشبو آپ کے گھروں سے آنے لگی جیسی خوشبو جو سے ایمان والوں کے گھروں سے آتی ہے۔ ایسا ماحول آپ کے گھروں میں ملے گا، ایسا ماحول آپ کی بستیوں میں ملے گا، ایسا ماحول آپ کے آفسوں میں ملے گا، ایسا ماحول آپ کی محفلوں میں ملے گا جس ماحول کی تلاش میں دنیا آج ہے۔ دنیا سکون چاہتی ہے، دنیا کو اگر سکون چاہیے، محفلوں میں، گھروں میں، کاروبار میں، ہر جگہ پر جہاں وہ جاتے ہیں شح نفسی ہی نکالنا پڑے گا۔ ناظرین، آج تو ہمارا مزاج یہ ہے، مساجد میں ہم آزو بازو کھڑے ہو کر پیر سے پیر ملا کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک مسلمان سلام پھیرتا ہے چلا جاتا، اسے یہ نہیں پتا کہ سیدھے ہاتھ پہ نماز پڑھنے والا کون ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ بائیں ہاتھ پر نماز پڑھنے والا کون ہے۔ نماز کے لیے مسلمان تو کھڑا ہوتا ہے، لیکن بازو والوں کے کپڑے کو دیکھ کر سامنے والے کے بارے میں اپنے دل میں تنگی محسوس کرنے لگتا ہے کہ ایسے غریب لوگ ہیں، ان سے تو دور جلدی ہٹنا چاہیے۔ عزیزان ملت، یہ مسلمانوں میں جو کڑواہٹ ہے، ان کے دلوں میں جو تنگی ہے، اس تنگی کو نکالنا پڑے گا۔ آج جو مسلمانوں کی دعوتیں ہوتی ہیں، کیا خاندان کے ان لوگوں کو آپ دعوت دیتے ہیں جو آپ کے خاندان میں لوگ جن کو غریب سمجھتے ہیں، آپ کے خاندان میں جن لوگوں کو نیچے طبقے کے سمجھا جاتا ہے، آپ کی محفلوں میں آپ ان کو بلانا نہیں چاہتے، صرف اس وجہ سے کہیں آپ کی ناک نہ کٹ جائے، کہیں اسی وجہ سے کوئی جو سو آپ کی بے عزتی نہ ہو جائے، صرف اپنی بے عزتی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ارے اللہ عز و جل کے قریب اگر عزت مل جائے، یہی سب سے بڑی عزت والے ہیں۔ اللہ عز و جل نے کہا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی تم میں سے عزت کا طلبگار ہے، دنیا کے قریب عزت کمانا چاہتا ہے، جان لے کان کھول کر فللہ العزت جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ عز و جل کی ہے۔ ناظرین، دلوں کی تنگی نکال دیجئے جس طرح صحابہ کے دلوں سے تنگی اللہ نے ہٹا دی تھی۔ پھر آپ دیکھیے، کوئی دنیا کے اندر آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صحابہ کامیاب نہیں ہے۔ ادھر اللہ نے انہی کے بارے میں کہا
शुह नफ्सी ही निकाल लिया गया, फउलाइका हुमुल मुफलिहून। फिर अल्लाह ने उधर और एक कहा, रदियल्लाहु अन्हुम व रदुअन, जिनके दिल से तंगी निकाल दी गई वो अल्लाह से राजी हो चुके हैं, जिनके दिल से तंगी निकाल दी गई उनसे अल्लाह राजी हो चुका है। नाज़रीन, अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा नसीब करना है, जिंदगी इसके हमारे दिलों में जो तंगी है, तंगियों को निकाल कर कुशादा दिल होना पड़ेगा, ब्रॉड माइंडेड हमें जैसे होना पड़ेगा, नैरो माइंडेडनेस को छोड़ना पड़ेगा, तंग नजरी को छोड़ना पड़ेगा, वसी नजरिया हमें इख्तियार करना पड़ेगा, दीन से मोहब्बत करना पड़ेगा। नाज़रीन, मदनी जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जारी वसारी है। पहले साल का सिलसिला चलता गया, दूसरे साल में मुसलमान कदम रखने वाले हैं, अमन व अमान से मदीने की जिंदगी चल रही है। 13 साल के जो जुल्म व सितम के बाद मदीना आ गए, इस्लाम को अपना स्टेट मिल गया, इस्लाम को एक नया मुकाम मिल गया। मस्जिद नबी मुसलमानों के रसो मरकज बन चुका था, मस्जिद नबी मुसलमानों की यूनिवर्सिटी बन चुकी थी, मस्जिद नबी इबादत की जगह बन चुकी थी, मस्जिद नबी मुहाजिरिन के लिए शेल्टर की जगह बन चुकी थी, मस्जिद नबी मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी की हैसियत का काम करती थी, मस्जिद नबी मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल की हैसियत से काम करती थी, मस्जिद नबी मुसलमानों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का मरकज बन चुकी थी, मस्जिद नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीहत कबूल करने का मरकज बन चुकी थी, मस्जिद नबी वो जगह थी जहाँ कुरान मजीद को लिखा जाता था, मस्जिद नबी वो जगह थी जहाँ अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा जाता था। इसी मस्जिद नबी में सहाबा कराम के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को नसीहतें करते, उनकी इस्लाह करते। यही मस्जिद नबी और मरकज़ बन चुकी थी कि मक्के में मुसलमानों के पास हरम की सरजमीन काबतुल्लाह का सहन होने के बावजूद कभी मुसलमानों को ऐसा मौका ना मिल सका जैसा मौका मस्जिद नबी में बैठकर मुसलमान जो सो दावत का काम करते थे। लोग दूर दराज इलाकों से, यहूद हैं, ईसाई हैं, मुशरिकीन हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के मुतालिक अपने सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए, वो मुसलमान जो इस्लाम कबूल कर चुके वो मजीद तालीम हासिल करने के लिए मस्जिद नबी में जमा हो जाया करते थे। एक इत्मीनान के साथ मदीने के अंदर यहूद भी हैं, मदीने के अंदर मुशरिकीन भी हैं, मदीने के अंदर मुसलमान भी है, मदीने में मुसलमानों की दावत का काम भी है, मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। मक्के के हालात के नजर डालिए, गुज़िश्ता एपिसोड को अगर आप सुने होंगे तो देखते होंगे किस तरह मुश्किल घड़ियों से मक्के की जिंदगी गुजरी। घाटियों में छुप छुपा कर नमाज सहाबा कराम पढ़ा करते थे, खुलकर दावत का काम नहीं किया करते थे, खुलकर दावत का काम करते तो मार पीट का मामला पेश आ करता था। लेकिन मदीने में आते ही हालात बदल गए। मुशरिकीन मक्का की नजरें जो मक्के में थे उनको पता चल चुका था कि सारे मुसलमान अमन व अमान से मदीने में जिंदगी गुजार रहे हैं। वो धीरे धीरे अपनी साजिशों के पर्दे खोलना शुरू करते जाते हैं। उनकी साजिशें भी खुलकर मदीना आने को थी, लेकिन मदीने के हालात मुबारक तरीन होते चले जा रहे थे। मदीने में इस्लामी माहौल बनता चला जा रहा था, मदीने में ईमान की तैयारियां होती चली जा रही थी, मदीने में लोग जो सो इस्लाम की तरफ तेजी से आते चले जा रहे थे। मदीने के अंदर जो मुशरिकीन थे वो बहुत तेजी से इस्लाम के अंदर दाखिला लेते चले गए, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के दिलों में मोहब्बत पैदा करने में कामयाब हो चुके थे। यहूद से मुआहदे हो चुके थे, मुशरिकीन अपनी जगह खामोश थे। सहाबा कराम के पास दावत दीन का जो सो पैगाम आते रहता। कुरान मजीद की जब भी आयतें नाजिल होते जाती, सहाबा कराम उन आयतों को नोट करते चले जाते। कुरान मजीद की आयत को अलग लिखा जाता, अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग लिखा जाता। जो भी वही आसमान से आती नाज़रीन, वो दो किस्म से वही आया करती थी। एक वही मतलू जिसे कहा जाता है, यानी वो वही जो कुरान मजीद में लिखी गई है, वही मतलू को अलग से लिखा जाता। वही गैर मतलू दूसरी किस्म की वही है। ये ऐसी वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद समझाने के लिए आया करती थी। ये ऐसी वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की खबरें देने के लिए आया करती थी। ये ऐसी वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहादीस कुदसी जिसे कहता है, वो वही के पैगाम में पैगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था। वही मतलू को कुरान में लिखा गया, वही गैर मतलू को अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखा गया। इस तरह इस्लाम की दावत जोर पकड़ चुकी, अपने जड़ें जमा चुकी, मदीने में मुसलमानों को इस्लामी मरकज बन चुका और अब दावत दुनिया के अंदर फैलने को है। लेकिन दुश्मन के जो सो अपनी प्लानिंग अपनी जगह है और अल्लाह की प्लानिंग अपनी जगह है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह अज़्ज़ व जल सबसे बेहतर प्लान करने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मस्जिद नबी तामीर के दोस्त, मस्जिद नबी एक बहुत ख़ास हिस्सा था जो एक ऊंचाई पर जगह थी, जो एक छोटा सा चबूतरा था जिसको सुफ़ा कहा जाता है। उस सुफ़े पर, उस चबूतरे पर कुछ लोग हमेशा जमा रहते थे। ख़ास तौर पे वो लोगों में ये लोग थे जो मुहाजिरिन हिजरत कर कर आते थे तो उस चबूतरे पर अपना ठिकाना बना लेते थे। जो कोई उस चबूतरे पर बैठता था, मदीने के लोग समझ जाते ये अभी अभी हिजरत कर कर आए हैं, फिर उनके लिए खाने वगैरह का इंतज़ाम करते। कभी कभी तो मौका ऐसा आता, एक एक
सहाबी 70 के करीब अस्हाब सूफा को रसूल एक ही घर में खाना खिलाया करते थे। इस तरह मेहमान नवाजी में अंसार आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। वही अस्हाब सूफा, वही जो जगह थी मदीना मिलत, ये बहुत अहम मरकज़ है, मस्जिद नबी की बहुत अहम जगह है, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो ख़ास सहाबा जिन्होंने अपने आप को दीन इस्लाम के काम के लिए वफ़ कर दिया था, वो वहाँ बैठकर रिसर्च का काम किया करते थे। यही अस्हाब सूफा मदीना मिलत, एक बहुत आली शान सहाबी जिनका नाम अहादीस की किताबों में ढेरों बार आपको मिलेगा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। वो कहते हैं अस्हाब सूफा का मिजाज ये था, वो अल्लाह अज़्ज़ वजल की दीन की खिदमत के लिए अपने आप को वफ़ कर चुके थे, लेकिन मिजाज ऐसा भी नहीं था कि लोगों के चंदे के इंतजार में थे। कुछ खाना आता तो खा लेते, अगर कुछ ना आता तो उनका मिजाज अबू हुरैरा बयान करते इस हदीस में सुन लीजिए। बात यह हुई कि अबू हुरैरा कहते हैं कि अस्हाब सूफा को जब कभी भूख लगती, जिन लोगों की खजूर की खेती होती, वो खजूर की खेती से खजूर लाकर अस्हाब सूफा के पास लटका दिया करते ऊंचाई पर। जब हमें भूख लगती, हम किसी लकड़ी से उन खजूरों पर मारते, खजूर गिरते और उन खजूर को खा लिया करते। हुआ ये कि जो लोग अस्हाब सूफा के पास सदका करने के लिए आते, खजूर देने के लिए आते, वो अपने खेतों का सूखा खजूर लाकर अस्हाब सूफा के लिए सदका कर देते। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने जब चंद सहाबा का ये मामला देखा तो आसमान से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नाजिल की, जिसका तर्जुमा इस तरह है, जिसमें बात वाज़ेह की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि तुम अल्लाह अज़्ज़ वजल की राह में ऐसी चीज़ों को सदका करते हो, कि तुम अल्लाह अज़्ज़ वजल की राह में ऐसी चीज़ों को सदका करते हो जिनको तुम खुद लेना पसंद नहीं करते। हाँ, अगर तुम आंखें अपनी बंद कर लो तो बंद करने पर तुम सदका ले लो, लेकिन आंखें खुली रख के तो तुम कभी ऐसा सदका लेने वाले नहीं हो। जब सहाबा पर ये आसमान से आयत नाजिल हुई तो फौरी वो ताज़ा फरवा खजूर जो खजूर के खेतों में लगता, वो लाकर अस्हाब सूफा को सदका करने लगे। नाज़रीन, इस तर्ज पर मुस्लिम कम्युनिटी को ख़ास तौर पे हमें इंसानों के साथ जब बर्ताव करते हैं, हुस्न सलूक का बर्ताव करें। आज मुस्लिम कम्युनिटी अपने आप को बड़ी जो सो सदक़े खैरात वाली समझती है। बेशक ये तुम नहीं, ये तुम्हारा दीन है जो तुम्हें सदक़े खैरात के लिए उभारता है। लेकिन नाज़रीन, जब रमज़ान का मौका आ जाता है, लोग ज़कात के लिए लोगों को कपड़े देने जाते हैं। आप मार्केट में जाकर देखिए, गैर मुस्लिमों में बात मशहूर है कि रमज़ान के महीने में ज़कात के कपड़े नाम से अलग स्टॉल लगा दिया जाता है, जहाँ पर साड़ियाँ या शलवार सूट औरतों के लिए या पैंट शर्ट या लुंगी बनियान लोगों के लिए कम से कम दाम में बेचा जाता। नाजरीन, क्या आप वो जो ज़कात के लिए दूसरों को कपड़ा देते हैं सदक़े के तौर पे, क्या ईद के दिन आप वही कपड़ा पहनेंगे? अल्लाह अज़्ज़ वजल कहता है तुम आंखें बंद करो तो ही ऐसे कपड़े लोगे, वरना सदका देने का मिजाज तुम्हारा तो ऐसा बन चुका है जो खुद नहीं लेते। तुम्हें ऐसा सदका करना चाहिए जो आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। चाहे गैर मुस्लिमों को आप कोई चीज़ दें तो अच्छी चीज़ उनको दिया करें, मुसलमानों को कोई चीज़ दें तो अच्छी चीज़ आप उनको दिया करें। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तालीम दी, मोमिन वो है अपने लिए वही पसंद करता है जो अपने भाई के लिए पसंद करता है। नाज़रीन, हुआ ये, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि बस एक दिन भूख बर्दाश्त ना हो सकी। अब अबू हुरैरा की बेचैनी का आलम ये हुआ, वो कहते कभी कभी लोग सदक़े के लिए खाना नहीं लाते, कभी भीख मंगने अस्हाब सूफा नहीं गए, कभी चंदा डोनेशन मंगने अस्हाब सूफा नहीं गए। वो कहते हम कभी ज़मीन पर पेट के बल लेट जाते ताकि ज़मीन से हमारे पेट पर कुछ वज़न महसूस हो, या कभी ऐसा होता कि हम अपने पेट पर पत्थर बांध देते ताकि कुछ वज़न महसूस हो कि हमारे पेट में है। अबू हुरैरा कहते हैं बात तो यूँ हुई कि एक दिन मुझे भूख बर्दाश्त ना हो सकी, मैं मस्जिद नबवी के उस रास्ते पर जाकर बैठ गया जिस रास्ते से लोग मस्जिद नबी में आया जाया करते थे। अबू हुरैरा कहते हैं मैं उस रास्ते पे बैठा रहा और बैठकर इंतज़ार करता शायद कोई यहाँ से गुजरे। मैं देखा कि कुछ ही देर में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उस दरवाजे के पास से गुजरे। मैंने अबू बकर सिद्दीक़ को रुकवा लिया। मैंने कहा अबू बकर, क्या तुम्हें कुरान मजीद की वो आयत याद है जिसमें अल्लाह अज़्ज़ वजल ने मिस्कीनों और गरीबों को खाना खिलाने का हुक्म और तरगीब दी है? वो समझे शायद कि अबू बकर मेरे इतने कहने पर समझ जाएंगे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी बात को ना समझे, शायद वो वहाँ से निकल गए। वो कहते हैं अबू बकर गए, मैं इंतज़ार में बैठा रहा शायद कि कोई और आए, मैं वही सवाल करूँ, वो समझ जाए मेरे दिल की बात। यहाँ तक कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का गुजर हुआ। उमर बिन खत्ताब वही दरवाजे से गुजरे। अबू हुरैरा रुकाते कहा या उमर, तुम्हें क्या कुरान मजीद की वो आयत मालूम है जिसमें अल्लाह अज़्ज़ वजल ने मिस्किन और गरीबों को खाना खिलाने की तरगीब दी है? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु उनके इशारे को ना समझ सके, वो भी चले गए। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने अपनी जगह को ना छोड़ा, मैंने अपनी जगह को ना छोड़ा, हत्ता कि उस दरवाजे के पास
عمر بن خطاب کے گزرنے کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے گزرے، میرے چہرے کو دیکھا، وہ جان گئے جو میرے چہرے پر تھا، وہ جان گئے جو میرے دل میں تھا۔ مجھ سے کہا یا اباہر میرے گھر چل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالے میں دودھ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، جب کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر صدقے کے طور پہ آتی تو آپ سارا کا سارا اصحاب صفہ میں تقسیم کر دیتے، لیکن جب کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کھانے پینے کی تحفے میں دیتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا گھر والوں کے لیے رکھ لیتے اور آدھا اصحاب صفہ میں تقسیم کر دیتے۔ دودھ کا پیالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی یا اباہر، کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر میں داخلہ لیے، دودھ کا پیالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ مسلمانوں کی جماعت دیکھ کے قربانی اس واقعے سے نوٹ کرتے جائیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی بھوک کو چھپائے ہوئے ابو ہریرہ کی بھوک کو دیکھتے ہیں، قربانی کا جذبہ، صبر کا جذبہ وہ پیدا کرنے کے لیے کہا یا اباہر، کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کتنے اصحاب صفہ ہیں؟ ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اصحاب صفہ ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو قریب بلایا تو ابو ہریرہ نے سمجھا شاید یہ دودھ کا پیالہ مجھے دیا جانے والا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ یہ بتا اصحاب صفہ کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کی تعداد اتنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ جا سارے اصحاب صفہ کو بلا کر لے کر آ۔ ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں پلٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اصحاب صفہ کو بلانے کے لیے۔ وہ حدیث میں درج کرتے ہیں اس بات کو، میں نے اپنے دل میں یہ بات کہتے پلٹا کہ کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ کا پیالہ ابو ہریرہ کے حوالے کر دیتے، کاش کہ میں وہ دودھ پیتا اپنے جسم میں طاقت پیدا کرتا، لیکن میری بھوک رکھتے ہوئے، میری جو سو کمزوری رکھتے ہوئے میں اس کے سوا کچھ نہ کرتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا۔ میں اپنی بھوک کو مٹا دیا، میں اپنے صبر کو بڑھا لیا، میں گیا اصحاب صفہ کو بلا کے لایا، دل میں باتیں کہتے ہوئے کاش کہ وہ دودھ کا پیالہ مجھے دیا جاتا۔ میں نے اصحاب صفہ کو لایا، میں نے دستک دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کہ اصحاب صفہ آ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اباہر، کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دودھ کا پیالہ جس کے بارے میں ابو ہریرہ سمجھتے تھے شاید مجھے دیا جانے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ لو، ایک ایک کر کے اصحاب صفہ کو پلانا شروع کر دینا۔ ابو ہریرہ پہلی مرتبہ دودھ کا پیالہ لیتے، ان کی آنکھوں کے سامنے سے، ان کی ہونٹوں کے سامنے سے وہ دودھ کا پیالہ گزرتا، وہ ان کی بھوک کی بے چینی جو مسجد نبی کے دروازے پر لے جا کر ان کو بٹھا دی، وہ مجبور ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا، میں ایک ایک اصحاب صفہ کو پلاتے چلا جاتا، میں ایک ایک صحابی کو پلاتے چلا جاتا، وہ پیتے چلے جاتے، میرے ہاتھ میں دوبارہ پیالہ آتا، ایک ایک آدمی پیتا جاتا، دودھ اتنا ہی رہتا جتنا میں پہلی بار دیتا۔ یہ معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، حتیٰ کہ سارے اصحاب صفہ پی چکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ بیٹھ جا، اللہ کا نام لے کے دودھ پینا شروع کر۔ ابو ہریرہ بیٹھ جاتے، اللہ کا نام لے کے دودھ پینا شروع کرتے، دودھ پیتے یہ سوچ کر کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پینا ہے، تھوڑا سا دودھ پی کر زمین پر رکھ دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ابو ہریرہ اور پیتا چلا جا، وہ اور ایک بار پیتے چلے جاتے، پھر سے زمین پر رکھ دیتے۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ نہ ملا تو بڑی شرمندگی کی بات ہوگی، یہ تو ان کے گھر کا ایک پیالہ تھا۔ پھر جو پیالہ نیچے رکھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ابو ہریرہ اور پیتا چلا جا، ابو ہریرہ پیتا چلا جاتا ہے، پیالہ نیچے رکھتے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ابو ہریرہ اور پیتا چلا جا۔ ابو ہریرہ کہتے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کے پیٹ میں مزید جگہ باقی نہیں، ایسا معجزہ اللہ نے عطا کیا، بس اللہ کا نام لے کر دودھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پی گئے۔ ناظرین وہ ایسی قربانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اپنا ایک پیالہ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے، جو کچھ دودھ پیا کرتے تھے اس پہ بھی اپنی قربانی، اس پہ بھی اپنا صبر۔ ابو ہریرہ کو صبر سکھا دیا، صحابہ کو صبر سکھا دیا، قربانی کا جذبہ سکھا دیا۔ ایسے عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ کر صحابہ کا ایمان جوش مارتا، صحابہ کے تقوی میں اضافہ ہو جاتا، صحابہ بردباری کا مظاہرہ کرتے، صحابہ ایمان کی تازی حاصل کرتے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اٹھتے بیٹھتے چلتے دیکھتے، رسالت کے اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قربانی کی زندگی گزارتے، ایسی عاجزی کی زندگی گزارتے، ایسی تقوی کی زندگی گزارتے
گزارتے, ایسا خوف الہی کی زندگی گزارتے جس کے سامنے دنیا کوئی دوسری مثال پیدا نہیں کر سکتی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مدنی زندگی کا سلسلہ آپ کے سامنے آئی پلس ٹی وی چینل پر رواں دواں ہے. مدینے کے اندر صحابہ کی دلچسپی اسلام کے اندر, مدینے کے اندر یہ صحابہ کے دینی حالات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. مزید حالات آپ کے سامنے آنے والے ایپیسوڈز میں انشاءاللہ آتے رہیں گے. بس کوشش کرتے رہیے اپنے دل کی تنگی کو ہم دور کر دیں. بس کوشش کرتے رہیے مسلمان اور غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک پیش کریں. بس کوشش کرتے رہیے ہمارے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے دل جیت لیے جائیں, صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے, نہ کہ اس لیے کہ ہماری واہ واہ لوگوں کے سامنے ہو جائے. بس انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں مزید باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. تب تک کے لیے انشاءاللہ آئی پلس ٹی وی چینل سے جڑے رہیے, علماء کرام سے جڑے رہیے, مساجد سے جڑے رہیے, اللہ کی کتاب سے جڑے رہیے, احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہیے. زندگی کے جس بھی شعبے میں آپ جائیں اللہ کے دین کو لے کر جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.